السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعد اختر ہے اور ہم بحمد اللہ تعالی پچھلے چند سالوں سے ترجمہ القرآن جو ہے نا کلاس ہماری چل رہی ہے، لیکن کچھ دوست تھے جو کالج فرینڈز ہیں، کچھ یونیورسٹی کے فرینڈ ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک جو ہے کلاس کی جو باتیں ہیں یا ترجمہ القرآن جو آپ پڑھتے ہیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اس سے مستفید کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس طریقے کے ذریعے آپ سے جو ہے نا مخاطب ہوا جائے تاکہ آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ چونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو آ نہیں سکتے پڑھنے کے لیے، دور ہیں، یا جب ان کو وقت ہوتا ہے اس وقت وہ آ نہیں سکتے، اس وقت کلاس نہیں ہوتی۔ اس ضرورت کے پیش نظر یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور یہ بہت ہی مستفید طریقہ ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کو تھوڑا سا آپ آج انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اسے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النمل میں ورس نمبر 75 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ سب کی سب چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتائی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، یونیورس جو یونیورسٹی کا لفظ ہے یہ یونیورس سے اخذ کیا گیا ہے، ماخذ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی اسے کہتے ہیں کہ جس میں پوری یونیورس یعنی پوری دنیا کے علوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے جتنے بھی علوم ہیں وہ علم فلکیات ہے، علم طبعیات ہے، علم جنینیات ہے، باٹنی کا علم ہے، زیولوجی کا ہے، اسی طرح ہمارے پاس علم کامرس ہے، جو کوئی بھی علم موجود ہے سب کے سب یہ تمام علوم، میں دعوے کے ساتھ یہ بات اس دور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس دور میں پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور کوئی بھی انفارمیشن لینے کے لیے آپ جو ہے گوگل پہ صرف کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے اور آپ کے سامنے انفارمیشن نکل آتی ہے، یہ اس دور میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں یہ سارے علوم بدرجائے اتم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، لیکن ہم تدبر اور تفکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہم سب کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ پیغمبر کائنات کی حدیث مبارکہ ہے اور فرماتے اللہ کے نبی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ بھی سیکھیں، اپنے گھر والوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ ایک آیت انشاءاللہ ہم روزانہ ایک آیت پڑھا کریں گے اور ایک تھوڑا سا مطلب ہلکی سی تفصیل، اور تاکہ اتنی کو ہو کہ مڈل کلاس کے لوگ بھی سمجھ جائیں، لوور کلاس کے لوگ بھی اور ہائر کلاس کے لوگ بھی سمجھ سکیں اس تشریح کو۔ ہم انشاءاللہ اس طریقے سے اپنی کلاس کا جو ہے نا اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خود بھی جو ہے نا اس پہ اس کو سن کے سمجھ کے عمل کیجئے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیپٹر نمبر 28 میں سورۃ تحریم میں موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں، اللہ کے رسول نے جس طرح فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کو بھی سنو مجھ سے، لوگوں تک پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ، آگے بتلاؤ کہ بھی قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ہمیں اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن میں تمام سائنسی علوم بھی موجود ہیں جس کے پیچھے ہم دن رات بھاگ رہے ہوتے ہیں، تمام کے تمام سائنسی علوم بھی موجود ہیں، اگرچہ ایک عربی ایک انگلش کا جیسے مقول ہے کہ قرآن از اے ناٹ بک آف سائنس، کہ قرآن بک کتاب سائنس کی کتاب نہیں ہے بٹ اے بک آف سائنس، لیکن یہ علامتوں کی کتاب ہے، اس میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بتایا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے تو ہمارا انٹرسٹ انشاءاللہ بڑھے گا۔ ہم انشاءاللہ اس کا الگ سے ایک سلسلہ بھی شروع کریں گے قرآن اور جدید سائنس کے موضوع پر، اور مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ شروع کریں گے، لیکن ابھی ہم انشاءاللہ جو پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا قرآن مجید کا ترجمہ۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور خود اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ ہم اس میتھڈ سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں بھی جو ہے نا عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔